ہمارا آج کا ٹاپک ہے فیچرز آف کینٹون ٹریڈ اینڈ کاؤزز آف اٹس ڈکلائن اور اینڈ، یعنی کینٹون تجارت کے خصوصیات اور اس کے خاتمے کی وجہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کینٹون چین کے مشہور بندرگاہوں میں سے ایک ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ چین کے تجارت کی ریڑھ کی ہڈی ہے یہ۔ یہاں کینٹون تجارت سے مراد وہ تجارت ہے جو ملک چین کے مشہور بندرگاہ کینٹون سے کی جاتی تھی۔ چین غیر ملکی تاجروں کے لیے تجارت کا ایک اہم مرکز تھا، اور اکثر مختلف ممالک کے تاجر تجارت کرنے کے لیے چین آیا کرتے تھے۔ ان غیر ملکی تاجروں نے تجارت کے ساتھ ساتھ چین کے مختلف اندرونی معاملات میں بھی مداخلت کرنی شروع کر دی تھی۔ انہوں نے چین کے سمندری علاقوں میں جنگی قلعے اور تجارتی کوٹھیاں بنانی شروع کر دی، لہذا غیر ملکی تاجروں کے ان حرکات پر چین کے مانچو حکمرانوں نے ان پر پابندی لگانے کی کوشش کی تاکہ کوئی بھی غیر ملکی تجارتی جہاز چین کے ساحلی علاقوں میں لنگر انداز نہ ہو، اور یہ دھمکی بھی دی کہ اگر کسی غیر ملکی تجارتی جہاز نے چین کے ساحلی علاقوں پر لنگر انداز ہونے کی کوشش کی تو ان تجارتی جہاز پر چین قبضہ کر لے گا، یعنی اس کو چین ضبط کر لے گا۔ مانچو حکمرانوں نے چین کے بڑے بڑے تاجروں کو تجارتی تنظیم، جسے چین کے زبان میں ہم لوگ کوہنگ کہتے تھے، کی ہدایت کی کوئی بھی غیر ملکی تاجر اسی تنظیم کے ذریعہ ہی چین میں تجارت کر سکتا تھا۔ چینی حکومت میں غیر ملکی تاجروں کے لیے صرف اپنے کینٹون بندرگاہ کا ہی دروازہ کھول رکھا تھا۔ اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صرف کینٹون کے ہی بندرگاہ کا دروازہ کیوں کھولا، یعنی فیچرز آف کینٹون ٹریڈ کیا تھے۔ کینٹون تجارت کی خصوصیات حسب ذیل تھے۔ کینٹون بندرگاہ چین کے جنوبی حصے میں واقع تھی، جو چین کی راجدھانی سے کافی دور ہے۔ چین کا صرف کینٹون بندرگاہ ہی واحد بندرگاہ تھا جس کے ذریعہ غیر ملکی تاجر چین میں تجارت کر سکتے تھے۔ نیکسٹ، کینٹون بندرگاہ کے باہر پرل دریا کے دونوں کناروں پر چین کی بے شمار صنعتیں قائم تھیں۔ نیکسٹ، کینٹون بندرگاہ اپنے محل وقوع اور بڑے علاقے کی بنا پر غیر ملکی تجارت کے لیے مناسب تھا۔ نیکسٹ، کینٹون بندرگاہ سے غیر ملکی تاجر سوتی کپڑے، ریشم، چائے اور دیگر چیزیں سونے کی سلاخیں دے کر خریدا کرتے تھے۔ یہ سارے خصوصیات تھے کینٹون تجارت کے۔ اب اینڈ آف کینٹون ٹریڈ، خاتمہ کیوں ہوا؟ یوں تو غیر ملکی تاجر مختلف ممالک سے تعلق رکھتے تھے، لیکن چین سے تجارت پر برطانوی تاجروں کی پکڑ مضبوط تھی۔ وہ کینٹون بندرگاہ سے تجارت کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ان تاجروں کی یہ خواہش تھی کہ چین کی دوسرے بندرگاہوں کا دروازہ تجارت کے لیے کھول دیا جائے، لیکن چینی حکومت اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ برطانوی تاجروں نے بدلے کے طور پر چین کے عوام کو افیون کی لت لگا دی۔ افیون کی تجارت برطانیہ کے لیے بہت فائدہ مند تھی۔
چین کے عوام افیم کے عادی ہو چکے تھے، حالانکہ مانچو حکمرانوں نے افیون کے تجارت کی مخالفت کی اور اس کے خلاف بڑے اقدام بھی کیے، جس پر غیر ملکی فوجوں اور چین کے درمیان جنگ چھڑ گئی، جسے تاریخ میں افیون کی جنگ یعنی اوپیم وار بھی کہتے ہیں۔ اس جنگ میں چینیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور چین پر مکمل طور پر انگریزوں کا قبضہ قائم ہو گیا۔ چین کی تمام بندرگاہیں غیر ملکی تجارت کے لیے کھول دی گئی۔ اس طرح کینٹون بندرگاہ سے تجارت کا خاتمہ ہوا اور اس کا زوال ہو گیا۔